فیک نیوز پاکستان میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے. سوشل میڈیا کو لے لیں, باہر کے ملکوں میں یہ نیوز جاتی ہے, اینڈ اوبیسلی دس ڈزنٹ ریپرزینٹ اے گڈ پکچر آف پاکستان. بالکل, تو اس کو روکا کیسے جائے گا؟ اس سے متعلق حکمت عملی بنائی جا رہی ہے. حکومت نے سائبر کرائم ترمیمی بل کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا ہے. نئے مسودے میں کچھ اہم تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں. ایک پیکج دیکھیے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ سینئر صحافی و تجزیہ کار منصور علی خان ہوں گے, ان سے بات کریں گے. خبردار ہوشیار, جعلی خبریں پھیلانے پر 5 برس قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. مسودے کے تحت ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کی جائے گی. اتھارٹی کو سوشل میڈیا سے مواد بلاک کرنے یا ہٹانے کا اختیار ہوگا. اتھارٹی کے پاس فوج اور عدلیہ کے خلاف آن لائن مواد کو ہٹانے کا اختیار حاصل ہوگا. مذہبی فرقہ وارانہ یا نسلی بنیادوں پر نفرت پھیلانے سے متعلق شیئر کیے گئے مواد کو ہٹانے کا اختیار بھی حاصل ہوگا. جھوٹی معلومات دنیا کو درپیش سب سے بڑے خطرات میں سے ایک بن چکی ہے. عالمی اقتصادی فورم کی 2024 کی گلوبل رسک رپورٹ کے مطابق مس انفارمیشن اور گمراہ کن بیانیے سے متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان بھی شامل ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان فیک نیوز سے شدید متاثر ہو رہا ہے. پاکستان میں جھوٹی معلومات اور گمراہ کن غلط بیانیے کے خطرات آئندہ 2 برسوں میں سب سے زیادہ اہم چیلنجز میں شامل ہو سکتے ہیں, اور جھوٹی معلومات کا یہ خطرہ ملک کو درپیش مجموعی چیلنجز میں 4تھے نمبر پر ہے. جی ناظرین, تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور علی خان, سینئر تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم منصور صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں, جعلی خبریں پھیلانے پر 5 برس قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. حکومت نے سائبر کرائم پر ترمیمی بل کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بل کو؟ دیکھیے, میں یہ بات مانتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ فیک نیوز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. لیکن یہاں پہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ قوانین بنتے ہیں, وہ قوانین دکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں, ان کی افادیت بھی ہوتی ہے, لیکن ان کا استعمال بڑا غلط کیا جاتا ہے. یہاں پہ اپنے سیاسی مخالفین کو چپ کرانے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر اگر واقعی یہاں پہ بھی فیک نیوز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جعلی خبریں اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر پھیلائی جاتی ہیں, اور اگر ان کا سدباب کسی طرح ہو سکتا ہے تو وہ بالکل ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس قانون کا استعمال جو ہے وہ اپنے مخالفین کو چپ کرانے کے لیے یا انہیں جیل میں بند کرنے کے لیے قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جب اصل خبر نشر کرنے پر غیر اعلانیہ پابندی ہوگی تو یعنی فیک نیوز کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ وہ اپنی جگہ زیادہ بنا سکے. تو کیا یہ درست ہے؟ میرا خیال میں کچھ حد تک آپ کہہ سکتے ہیں درست ہے, کیونکہ یہاں پہ تو اگر اصل خبر آ بھی جائے تب بھی فیک نیوز تو چلتی رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ فیک نیوز نہیں چلتی, کیونکہ یہ اگر ایک مقصد کے لیے فیک نیوز بنائی اور پھیلائی جاتی ہے تو وہ مقصد تو جاری و ساری رہے گا. اس کو ٹوسٹ کرنا تو آپ اس کو روک تو نہیں سکیں گے انٹل اور انلیس آپ اگلے کو سزا نہ دینا شروع کریں, جو کہ اب میرے خیال میں سلسلہ کچھ حد تک شروع ہوا ہے. تو ہاں, یہاں پہ پوری دنیا کے اندر اصل خبر بھی چلتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیک نیوز پھیلانے والے, فیک نیوز بنانے والے عناصر ایسے موجود ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے شاید ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. قانون سازی کرنے کے حوالے سے ہم بہت پیچھے رہ گئے, ہمیں بہت پہلے جو ہے اس کا سدباب کر دینا چاہیے. اچھا, بھی کہیے گا کہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ مطیع اللہ جان جیسے صحافی پر اداروں کے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا, اور ایک طرف حکومتی ترجمان یہ کہتے ہیں کہ وہ فیک نیوز پھیلا رہے تھے جبکہ ان پر مقدمہ عائز کا بنا دیا گیا. تو بظاہر تو دونوں ہی یہ فیک نیوز لگتی ہے نا. ایسے اقدامات کی روک تھام کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے اس صورتحال میں؟ دیکھیے, میرے خیال میں یہ ایک چیز کا تو ڈفرینس ہے. مطیع اللہ جان جو ہے, پہلی بات تو ظاہری بات ہے, میں اس بات کی بڑی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ ایک سینئر صحافی کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اٹ سیلف اتنا ایک بھونڈا طریقہ کار ہے کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ مطیع اللہ جان الیجڈلی کوئی فیک نیوز دے رہے تھے تو اس لیے ان کے اوپر یہ پرچہ کیا گیا. مطلب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ قانون جو ہے اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے, کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ تھا تو وہ کچھ اور تھا, لیکن پرچہ آپ نے کسی اور چیز کا کاٹ دیا. تو یہ کس حد تک ناانصافی ہے ایک صحافی کے ساتھ, آپ اسی سے اس بات کا اندازہ کر لگا لیجیے. لیکن دوسری بات یہ کہ اگر یہ پرچہ کٹا ہے یہ کسی, تو وہ فیک نیوز کے تو اس میں نہیں آتا, فیک پولیس رپورٹ کے اس میں ضرور آتا ہے. اور فیک پولیس رپورٹ ایک بالکل ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے.
اور اس کا سدباب جو ہے وہ میرے خیال میں پولیس کی اصلاحات سے ہوگا, فیک نیوز کی اصلاحات سے کبھی بھی نہیں ہوگا. مطلب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ جعلی پرچے کٹنا جو ہے وہ بڑی پرانی بات ہے, یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے پولیس سٹرکچر کے اندر, اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی پولیس کی اصلاحات جب تک نہیں ہوں گی تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ ہے کہ بھائی فیک نیوز بہت تیزی سے پھیلتی ہے, اور اب ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے تو اس میں پیسہ بھی انوالو ہو گیا ہے, انٹرسٹ آ گیا لوگوں کے. کوئی ذمہ دار صحافی مین اسٹریم میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ وہ بات نہیں کرتا, خبر کو چھپاتا بھی ہے, نہیں بتاتا, لیکن اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اپنے تجزیے کو خبر بنا کر پیش کر دیتے ہیں. کیا یہ بھی فیک نیوز کے ضمن میں آتا ہے؟ دیکھیے میں ہمیشہ یہ بات سمجھتا ہوں کہ رپورٹ کرنا اور تجزیہ دینا یہ بالکل دو مختلف چیزیں ہیں. رپورٹ جو ہے وہ ہر صورت ایکوریٹ ہونی چاہیے, اس میں کسی قسم کا جھول نہیں ہو سکتا, کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ اسے غلط طریقے سے رپورٹ کیا جائے. تجزیہ کرنے کا حق سب کا ہے. تجزیہ آپ کو کسی کوئی چیز, یہ اگر یہ سفید رنگ کا پین ہے, ہو سکتا ہے آپ کو پسند ہو سکتا ہے مجھے برا لگتا ہو, یہ ہمارا رائٹ ہے, لیکن نہ آپ اور نہ میں اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ یہ پین سفید ہے. تو رپورٹنگ جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ یہی کرنی ہے کہ یہ سفید ہے, لیکن جب تجزیہ دینا ہے اس کے اندر آپ کا یا میرا رائٹ ہے کہ ہم اسے لائک یا ڈس لائک کر سکتے ہیں. سو اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر, میں صحافیوں کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر اگر آپ ایک خبر کو ہی اس کا موڑ دیں, اس کی شکل ہی بالکل مروڑ کے رکھ دیں, تو یہ واقعی پھر ناانصافی ہے. اور اگر پھر میں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور یہ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ اینگل ہے اس سیشن کا جو میں آپ کے ساتھ جس میں بیٹھا ہوں, کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ حرکتیں ایکٹیوسٹ والی کریں, آپ ایک سیاسی کارکن بن جائیں, اور جب آپ قانون کے نرغے میں آئیں تو آپ ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں نہیں میں تو صحافی ہوں. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سیاسی کارکن کا کردار ادا کر رہے ہیں, ایک ایکٹیوسٹ کے طور پہ جلسوں کو بھی اس طرح جا کے کور کرتے ہیں جیسے آپ خود ان کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں اس سیاسی جماعت کا. آپ کے یوٹیوب چینلوں کے اوپر بھی جو ہے ان کی لائیو کوریج دکھائی جاتی ہے, سارا کچھ یہ ہو رہا ہے. لیکن جب آپ جھوٹی نیوز پھیلاتے ہوئے پکڑے جائیں, پولیس کے نرغے میں آ جائیں, تو آپ کہیں دیکھیں میرے ساتھ کتنا ناانصافی ہو رہی ہے, میں جرنلسٹ ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے ایکٹیوسٹ بننا ہے تو پھر آپ ایکٹیوسٹ والے ہی قانون کے نیچے بھی آئیں گے, اور اگر آپ نے جرنلسٹ بننا ہے تو پھر آپ کو جرنلسٹ بن کے رہنا پڑے گا, اور جرنلسٹ کے ایتھکس کو بھی آپ کو فالو کرنا پڑے گا. یہ ڈفرینس ہے دونوں کے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, رسپانسبل جرنلزم بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ موجودہ حالات میں کئی اکاؤنٹ سے تحریک انصاف کے حق میں فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے, اس سے پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیے فی الحال تو وہ پارٹی سمجھتی ہے کہ انہیں بہت فائدہ ہو رہا ہے, اور یہ اب سے نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف جو ہے کم از کم 2011 سے لے کر آج تک, مطلب میرے خیال میں 13 سال ہو چکے ہیں, 14 ہونے والے ہیں, یہ اس پورے مومنٹم کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہے. میں ایک ورڈ ہے جو بہت کم استعمال ہوتا ہے, وہ ہے ڈیجیٹل لٹریسی. پاکستان میں لٹریسی کی بہت کمی ہے, ڈیجیٹل لٹریسی کی تو اس سے بھی زیادہ کمی ہے. مطلب آپ مجھے بتائیے کہ آج اگر ایک عام شہری جو سڑک پہ گھوم رہا ہو, آپ اس کو جا کے بتائیں کہ جناب یہ فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر یا کسی جگہ کے اوپر یہ خبر آئی ہے, آپ کے خیال میں اس کے اندر اتنی ایبلٹی موجود ہے کہ وہ بیٹھ کے اس کو اوتھینٹیکیٹ کر سکے گا؟ وہ مختلف ویب سائٹس کے اوپر جا کے, مختلف نیوز چینلز کے اوپر جا کے, نیوز ویب سائٹس کے اوپر جا کے اس خبر کی تحقیق کر سکے گا؟ نہیں. وہ پہلی دفعہ پڑھے گا, وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے. اگر کہیں اور دوبارہ اس نے یہ خبر پڑھ لی, دوسری دفعہ بھی کہیں اور کسی اور فیک اکاؤنٹ کے اوپر, کسی اور ایسے ذریعے کے اوپر پڑھ لی, تو اس کا یقین تو پختہ ہو جائے گا کہ نہیں یہ ہوا ہے. اب آپ اس کو لاکھ سمجھاتے رہیں کہ نہیں بھائی یہ ایک مقصد کی خاطر یہ فیک نیوز طرح پھیلائی جا رہی ہے, وہ نہیں مانے گا. تو پاکستان تحریک انصاف, میں اسپیسیفکلی کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہے, اور سب سے زیادہ یہ فیک نیوز پھیلانے کا جو کاروبار ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے. میں نے تمام سیاسی جماعتوں میں, اور یہ ریشو اتنی بڑی ہے, اتنا بڑا ڈفرینس ہے کہ مثال کے طور پہ اگر 100% کی اسپیس ہے سیاسی جماعتوں کی سوشل میڈیا کے اوپر, تو میرا خیال میں کم از کم 80% جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اوپر. اور چونکہ وہ اتنی زیادہ ہے تو چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی ہو, دونوں کا کریڈٹ بھی اتنا ہی پاکستان تحریک انصاف کو جائے. جی سینئر صحافی اور اینکر پرسن منصور علی خان نے ہمیں جوائن کیا تھا, بہت شکریہ منصور آپ کا. اچھا یہ 2-3 باتیں انہوں نے جو کی ہیں, ایک تو خواہش کو خبر بنا کر پیش کرنا, یہ بھی آج کل ہو رہا ہے,
دوسری چیز یہ ہے کہ تجزیے کو بھی اپنی خبر بنا کر پیش کرنا، کیونکہ لوگوں کے لیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان فائن ٹیکنیکلٹیز کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ جب کوئی کریڈیبل آدمی الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر اپنے تجزیے کو خبر بنا کر پیش کر رہا ہے تو وہ اوپینین میکر ہے، وہ لوگوں تک وہ بات پہنچا رہا ہے، اسی لیے تو کریڈیبلٹی تھوڑی کم ہوئی ہے بالکل۔ اور یہ فیک نیوز کو پھر ظاہر روم بھی ملا ہے جب آپ اصل خبر کو، جیسے انہوں نے کہا کہ جرنلزم کو بھی بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہیے، بالکل، تو ہم اس لوگوں تک جو معلومات کی رسائی ہے وہ پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو اگر ہم معلومات صحیح ذریعے سے نہیں پہنچائیں گے، اوتھینٹک نہیں پہنچائیں گے، تو پھر وہ جو فیک نیوز ہے اس کی ونڈو کھلے گی اور سب مختلف متضاد باتیں کر رہے ہوں گے، متضاد چیزیں سامنے آ رہی ہوں گی، اس کو روک نہیں سکے گا، اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ جی بالکل۔